الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ اجلالا واکراما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے مذہب اسلام کو ایک ایسی ناقابل فراموش تاریخ سے زینت دی ہے کہ اس تاریخ کے ہوتے ہوئے اس مذہب پر کوئی دھول جھونک نہیں سکتا۔ چند افراد کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بے مثل و بے مثال بنا کر پیش کیا کہ جن کے سامنے ساری انسانیت اور سارے ملائک سر نگو ہیں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے
انسان کو پیدا کرنے کے مقصد کو اجاگر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاقیت کو قابل فخر ثابت کر دیا۔ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس ارادے کا اظہار کیا اللہ نے فرشتوں کے سامنے۔ اس کو اپنے کلام کا موضوع بھی بنا کر اللہ نے بیان کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین پر ایک خلیفہ کو، نائب کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ اللہ نے کہ میں انسان کو بنا رہا ہوں۔ بیان کرتے کرتے ہی اللہ نے یوں فرمایا کہ میں اپنا ایک نائب زمین پر پیدا کرنے والا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا تو ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو خون ریزیاں کرے گی، جو زمین پر فساد مچائے گی؟ یہ مکالمہ ہوا اللہ کے درمیان اور ملائکہ کے درمیان، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی فرمایا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری تعریف کے لیے، من جملہ تیری عبادت کے لیے ہم تو حاضر ہیں۔ ان کا ایک اعتراض باقی رہ گیا تھا، اس کا جواب ابھی نہیں ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کہنے پر ان کو صرف خاموش کیا، اس کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ زمین پر فساد کرنے والے کو، خون بہانے والے کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پوچھنے پر انہوں نے یہ جواب دیا، انسان کی حیثیت کو گرا کر بتایا اور فرشتوں کی اپنی حیثیت کو بڑھا کر بتایا۔ نحن نسبح بحمدک، ہم عبادت کرنے کے لیے ہے، تسبیح کے لیے ہے، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے ہے۔ تو جب پاکی بیان کرنے والے، عبادت کرنے والے، تیری کبریائی بیان کرنے والے، تیرے تمام تر صفات کو تسبیح کے طور پر پیش کرنے والے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت کیا تھی؟ انہوں نے انسان کو گھٹایا اور اپنی ذات کو بڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے دونوں باتوں کا جواب بھی نہیں دیا کہ یہ انسان، میں جو مخلوق پیدا کر رہا ہوں وہ زمین پر فساد نہیں کرے گا، وہ کیا اچھائیاں کرے گا، یہ بھی اللہ نے بیان نہیں کیا۔ وہ تم سے زیادہ تسبیح کرے گا، تم سے زیادہ عبادتیں کرے گا، یہ بھی اللہ نے بیان نہیں کیا۔ تو اللہ نے صرف کیا فرمایا؟ ان کو خاموش کیا، انی اعلم ما لا تعلمون، انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہوں میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اس کا جواب نہیں ملا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسان کے پیدا کرنے پر ایک اعتراض کھڑا کر دیا گیا تھا، اب اس اعتراض کو ختم کرنا تھا، اس کا جواب اللہ کو دینا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے اعتراض پر جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کے مقابل میں جو بھی اعتراض کرتا ہے اس کا اعتراض خود باطل ہے، لیکن یہ ایک بات ہو چکی تھی، اس کا جواب دینا تھا کہ یہ فساد کرے گا زمین پر اور خون ریزی کرے گا، خون بہائے گا۔ فرشتوں نے یہ باتیں اس لیے کہی تھی کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے زمین پر جنات تھے، ایک عرصے دراز تک جنات تھے، اور وہ ہمیشہ فساد کرتے تھے، خون بہاتے تھے، قتل و غارت گری ان کا مشغلہ تھا۔ یہی کیفیت انہوں نے سمجھا کہ زمین پر جو بھی جاتا ہے وہ فساد کرتا ہے، زمین پر جو بھی رہتا ہے وہ غارت گری کرتا ہے، زمین پر جو بھی بستے ہیں وہ نفس والے ہوتے ہیں، حق پرست نہیں ہوتے۔ انہوں نے یہ بات اظہار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گنت اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، پھر بتایا ایک وہ دن کہ جو فرشتے یہ دیکھ رہے تھے کہ انسان ایسا ہے ویسا ہے، پھر انہی فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بھی دکھایا
ایک عرصہ گزرنے کے بعد زمین پر ایک باپ کو ابراہیم کے نام سے پیدا کیا، پھر بڑھاپے کے دور میں ایک اسماعیل نام کا ایک بیٹا بھی عطا کیا۔ ایک عجیب داستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا، ایک عجیب داستان کو لکھ کر زمین و آسمان کے سامنے پیش کیا، اعتراض کرنے والوں کے سامنے اس منظر کو کھول کر بیان کیا کہ دیکھو تم کیا کہہ رہے تھے اور کیا ہو رہا ہے۔ اور اس باپ کو، ابراہیم علیہ السلام کو، برگزیدہ نبی ہوتے ہوئے عرصہ دراز تک اولاد نہیں ہوئی، ان کو بے شمار انداز سے آزمایا، بڑھاپے میں اولاد دیا اور پھر فرمایا کہ اس بیٹے کو لے کر جاؤ اور بے سر و سامانی کی حالت میں چھوڑ کر آؤ۔ باپ نے منظور کر لیا۔ بیٹا جب بالغ ہوا، قریب البلوغ مقام پر پہنچا تو پھر خواب ہوتا ہے، اور وہ خواب فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے، اے فرشتوں جاؤ ان کو ایسا خواب کا نقشہ اور منظر پیش کرو۔ خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں یہ منظر ہے کہ باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، یا حکم ہو رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے ذبح کرو، اللہ چاہتا ہے۔ باپ نے یہ سوچ کر کہ بیٹا تو اب نہیں رہا، اتنا زمانہ گزر گیا، ایسے مقام پر چھوڑ کے آیا جہاں پر زندگی کے کوئی علامتیں نہیں ہیں، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ قربانی چاہتا ہے، لہٰذا ایک جان کا بدل 100 اونٹ ہوتے تھے، 100 اونٹ جب جو ہے ذبح کروا دیے۔ غور کیے اس دن کو 8ویں ذی الحجہ، اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، عربی میں ترویہ کہتے ہیں غور کرنے کو۔ پھر خواب ہو رہا ہے تو سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہو نہ ہو میرے بیٹے کی ہی جو ہے ذبح کو چاہتا ہے، قربانی کو چاہتا ہے، شاید زندہ ہی ہوگا، یہ سمجھ کر دیکھنے کے لیے گئے۔ اب یہاں قرآن اس کا مکالمہ بیان کر رہا ہے، ایک باپ اور بیٹا آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی گفتگو کو اپنے بے مثال اور نہ بدلنے والے کلام کا حصہ بنا دیا۔ کیا انداز ہوگی، ہم صبح سے شام تک ہزاروں میٹنگیں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، خراب باتیں بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے جہاں اللہ اپنا منشا پیش کرتا ہے، جس میں اللہ اپنا ارادہ ظاہر کرتا ہے، وہ کلام جس میں اللہ اپنی مرضی کو بیان کرتا ہے۔ اپنی مرضی بیان کرتے کرتے جب ایک مقام پر پہنچا تو اپنی مرضی کو ہٹا دیا، اپنے منشا کو پیچھے رکھ دیا، اپنے ارادے کو بھی پیچھے لے لیا۔ ایک باپ اور بیٹا جو اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے جو مکالمہ کر رہے ہیں، اس مکالمے کو اپنے کلام کا حصہ بنا دیا، اپنا منشا روک کر ان کے کلام کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ کیا اس کلام کا انداز ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا ان کے کلام، ان کے گفتگو کا۔ باپ آتا گھر پہنچتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے سواری سے نیچے بھی نہیں اترنا، نہ جا کر اپنی بیوی سے بات کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام وہیں ٹھہرے رہے۔ روایات میں ہے جہاں پر اونٹ روکے تھے، اب پہلے تو بستی میں پہنچے تو بستی آباد تھی، لوگوں سے پوچھا کہ یہ بستی کب سے آباد ہے، کس کی بستی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہاں ایک ماں اور بیٹا رہتے ہیں، ایک پانی کا کنواں ہے۔ کہا کہ اچھا پانی کا بھی کنواں یہاں پر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حیرت ہوئی، کیا یہ وہی مقام ہے جہاں میں آج سے 13 یا 14 سال پہلے آ کر اپنی بیوی اور بچے کو رکھ کر گیا تھا؟ اب آج دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کا مقام، یہاں ایک قبیلہ بھی آباد ہے۔ وہاں جب پانی آ گیا تو چند پرندے منڈلانے لگے تو ایک قبیلہ وہاں سے گزرا، قبیلہ اس کا نام تھا جرہم۔ وہ قبیلہ وہاں بس گیا حضرت حاجر علیہ السلام کے اجازت کے ساتھ۔ اب پوچھ رہے ہیں کہ یہاں تو بستی آ گئی ہے، جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہ پہلے سے اجڑی ہوئی ہوتی ہے، ان کے آنے کی برکت سے وہ خود بخود بستی بن جاتی ہے۔ اللہ والوں کے قدم کا یہ نتیجہ ہے، یہ ان کے برکت اور فیوز ہے۔ اب یہ منظر دیکھا تو پوچھا کہ کہاں ہے وہ ماں اور بیٹا، تو انہوں نے خیمہ بتا دیا جہاں پر حضرت
हाजर علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تھے، وہاں پر گئے اور ابھی سواری سے نہیں اترے، سواری پر ہی ہے، اندر سے سلام عرض کرتے ہیں تو کھڑکی سے حضرت حاجرہ علیہ السلام دیکھتی ہے کہ کون ہے، کسی مرد کی آواز ہے، دیکھتے ہی سمجھ گئے یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ سلام کا جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مرحبا، آپ کا آنا ہمارے لیے مبارک ہو، تشریف لائیے۔ ایک ذرا برابر بھی شکایت نہیں، ذرا برابر بھی طنز نہیں ہے۔ کیا عورت ہے، کیا خاتون ہیں، کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں گے یہ اوصاف؟ 13 سال کے بعد، 14 سال کے بعد شوہر چھوڑ کر گیا اور آ رہا ہے تو سلام کرتا ہے، فوراً جواب دیتے ہیں۔ کہا، پھر فرمایا سلام کا جواب دیا، پھر استقبال کیا، تیسرے مقام پر فرمایا کہیے کیسا آنا ہوا، کیا حکم ہے، کیا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں بیٹے کو دعوت پر لے کر جانا چاہتا ہوں، بیٹے کو دعوت کے لیے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ بھئی یہاں پر تو آپ اتنے سال کے بعد آئے، یہاں آپ کے مہمان کون ہیں دعوت دینے کے لیے؟ کس نے آپ کو دعوت دیا؟ یہاں تمہارے مہمان کون ہیں؟ یہ قبیلہ تو ہمیں دیکھ کر آباد ہوا تھا، کوئی حجت نہیں۔ بہت سیکھنے کی چیز ہے دوست، بہت سے آداب یہاں سیکھنا ہے۔ ایک ماں ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، پھر میاں بیوی کے درمیان جو معاملہ ہے، جو رویہ ہے، اتنی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واقعے کے دائرے میں سمجھا رہا ہے۔ کچھ نہیں فرمایا کہ آپ دعوت کہاں لے کر جا رہے ہیں، کس مقام پر ہے، صرف کہہ دیا، کہا کہ تھوڑی دیر انتظار کیجئے، میں بچے کو تیار کر کے لاتی ہوں۔ کیا تیار کرنا تھا؟ کون سے عمدہ کپڑے تھے؟ ارے ان کپڑوں کے ذریعے سے تیار ہونے والے تو بہت ہے، اخلاق کے ذریعے، آداب کے ذریعے تیار ہونے والے بہت کم ہیں۔ یہ مطلوب ہے۔ بیٹے کو فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم ہیں، ان کے ساتھ جاؤ اور یہ جو کہتے ہیں اس کو مان لو۔ صرف ایک ہی میری نصیحت ہے، باپ کا ادب یہ ہے، یہ تم سے جو حکم دیے، جس چیز کا مطالبہ کرے اس کو مان لو۔ یہ کہا اور حضرت حاجر علیہ السلام نے خوشی کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کو روانہ کر دیا۔ اب کیا ہونے والا ہے کائنات میں؟ ادھر ابراہیم علیہ السلام راستے میں نکلتے ہیں، تھوڑی دور جانے کے بعد اب جب بیوی بھی تیار ہے، یہاں بیوی نے کوئی لفظ اللہ کے منشا کے خلاف استعمال نہیں کیا۔ شوہر سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اتنے سال کے بعد آئے ہو، اور بیٹے کو بھی یہ نہیں فرمایا دیکھو تمہارے بابا اتنے سال کے بعد آئے، یہ ہے تمہارے بابا، یہ نہیں فرمائے۔ تمہیں چھوڑ کے چلے گئے تھے نا، یہ وہ، بیٹے کو بھی یہ نہیں فرمایا۔ اس مقام سے تو پار ہو گئے، شیطان کا بس یہاں نہیں چلا۔ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھے، اس کے بعد بھی شیطان کچھ نہ کر سکا۔ حاجرہ علیہ السلام بچے کو بھیجنے پر راضی ہو گئے، یہاں کچھ نہیں کر سکا۔ اب یہ تو بڑے لوگ ہیں، نبی ہے، نبی کی بیوی ہے، اتنے بڑے مقامات سے، کٹھن مراحل سے چل کر آئے ہیں۔ اب بچے کے پاس آتا ہے شیطان، کہتا ہے کہ اے اسماعیل، معلوم ہے کہ تمہارے باپ اتنے زمانے کے بعد تمہیں دیکھنے کے لیے آئے، کہاں لے کر جا رہے معلوم ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ہاں جانتا ہوں، مجھے دعوت پر لے کر جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا دعوت نہیں ہے، تمہیں ذبح کرنے کے لیے، کاٹنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ راستے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، کہاں تک کس کا پیچھا کر رہا ہے شیطان، کیا عرض کر رہا ہوں میں؟ سامنے نبی ہے، اور نبی بھی انبیاء کے نبی، بڑے بڑے انبیاء جن کی نسل میں آئے وہ نبی، اور ایسی خاتون کی تربیت میں ہے، 13 سال سے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی زمزم کو نکالا، جن کے قدموں کے نیچے سے ایسے بابرکت پانی کو نکالا، ایسی ماں کا پروردہ ایسا بچہ، اس کے پاس شیطان آ کر بھٹکا رہا ہے۔ ہم کب بچیں گے دوست؟ ہماری اولاد کب شیطان کے چنگل سے بچے گی؟ کبھی ایک لمحے کے لیے ہم نے غور کیا کہ ہم شیطان کے کتنے فرمانبردار ہیں اور رحمان کے کتنے فرمانبردار ہیں؟ ہم تو سمجھے کہ شیطان تو ہمارے پاس آتا ہی نہیں، ہم تو بالکل اللہ والوں کی زندگی گزارنے والے ہیں۔ کیسا مقام ہے، ایسے مقام پر آنے کے بعد بھی شیطان پیچھا کر رہا ہے۔
باپ کے ساتھ نہ چل سکی ماں کے پاس، وہاں پر بھی اس کا بس نہ چل سکا، اب بچے کے پاس آ کر اس کو خراب کر رہا ہے۔ اتنا تو شیطان پیچھا کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ بھی ہونے والے نبی ہے اور ان کی نسل سے اللہ تبارک و تعالی نبیوں کے سردار کو پیدا کرنے والا ہے، باعث کون و مکا کو پیدا کرنے والا ہے، پھر بھی ان کے پیچھے آ کر وسوسہ اندازی کر رہا ہے۔ اب سب انجان ہے، ہم تو شیطان تو ہماری دہلیز کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا۔ آ کر کہنے لگا اے اسماعیل، یہ دعوت کو نہیں، تمہیں ذبح کرنے لے کر جا رہے ہیں۔ شیطان کو فوراً آپ نے کنکری ماری، کہا کنکری مارنے مطلب اٹھا کر کنکری نہیں مارے، پلٹ کر کہا اے وہ ملعون، دل میں بات آئی، مطلب شیطان وہاں سے کہیں سے ظاہر ہو کر انسانی شکل میں یا بھیانک شکل میں نہیں آیا، دل میں بات ڈال دیا، ایسا آیا شیطان۔ دل میں ہمارے جو حق کے خلاف، دین کے خلاف بات آتی نا، وہی شیطان ہے۔ شیطان اس کی صورت کا نام نہیں ہے، وہ تو ہمارے دل پر بیٹھا ہوا ہے۔ دل میں وسوسہ ڈالا کہ دیکھو تمہارے باپ اتنے سال کے بعد آئے، یہ دعوت نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ بات یہ ہوئی تو اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو بھی قتل کر سکتا ہے، ذبح کر سکتا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا، یہ کہہ کر دھتکار دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وسوسے کو نکالا اور اس کو ایک جو ہے پتھر کی شکل دے کر وہاں ٹھہرا دیا۔ جو آج حاجیاں حج پر جانے کے بعد شیطان کو کنکری مارتے ہیں، وہ تو وہی ایک ٹیلے کی شکل میں ہیں، یہی وہ شیطان تھا۔ اب جب کہ اس کے بعد تھوڑی دور آگے بڑھے، پھر وسوسہ آتا ہے اور پھر شیطان کہتا ہے کہ اے اسماعیل ذرا سمجھو تو صحیح، اس بغیر کسی آبادی کے مقام پر یہاں کون تمہاری دعوت کرنے والا ہے؟ یہاں تمہاری دعوت کون کرنے والا ہے؟ یہاں تو تمہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، ایسے مقام پر لے کر جا رہے ہو، کیا مسئلہ ہے، کدھر جا رہے ہو؟ تو پھر آپ نے اس کو دھتکارا، پھر وہ پتھر بن گیا۔ تیسرے مقام پر پھر آیا، اس کو رد کر رہے ہیں، دوبارہ پھر بھی آ رہا ہے وسوسہ ڈالنے کے لیے۔ پھر فرمایا، شیطان نے آ کر کہا اچھی بات ہے، میری بات نہیں مانتے تو مت مانو، ذرا تمہارے باپ کے سیدھے ہاتھ میں دیکھو کیا ہے۔ سیدھے ہاتھ میں رسی ہے، دائیں ہاتھ میں دیکھو، کہا اس میں کہ چھڑا ہے۔ کہا کہ دعوت میں یہ رسی اور چھڑے کی کیا کام ہے؟ یہ دو تمہیں علامتیں بتا رہی ہے کہ تمہارے باپ تمہیں قتل کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب تو مان لو، حالات کو پیش کر دیا، حالات کو بالکل اس کے منشا کے مطابق وہ جیسا دکھانا چاہتا ہے علامتیں بھی دکھا دیا۔ یہ رسی تمہارے ہاتھ پر باندھنے کے لیے، یہ چھڑا تمہارے گلے پر کاٹنے کے لیے۔ اب تو مانو، اب کس کی بات مانیں گے؟ یہ قربانی کر کے جانور پر چھری پھیر کر چھوڑ دینے کا مسئلہ نہیں ہے دوست، یہ ہر وقت ہمارے ساتھ پیش آنے والے معاملات ہے۔ شیطان ماحول کو اس طرح سے بناتا ہے، ماحول کو اس طرح سے خوبصورت مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ انسان اس کے دلائل کے سامنے، اس کی علامتوں کے سامنے، اس کے وسوسوں کے سامنے ذرا برابر بھی دم نہیں مار سکتا۔ ایسے حالات لا کر ٹھہرا دیتا ہے۔ مگر جس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر تربیت ہے، آداب ہے، جو کسی کا پروردہ ہے اور جو شیطان اور نفس سے لڑنے کے گر جانتا ہے، اسی کا ہے، ایسا شخص ہی بچ سکتا ہے۔ جب یہ بات ہوئی، اب اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے اے وہ ملعون، ٹھیک ہے میرا باپ مجھے کاٹنے کے لیے ہی جا رہا ہے، یہ بات تو نے ثابت کر دیا، سن میری بھی بات، اگر یہ میرا باپ مجھے کاٹنا چاہتا ہے تو میرا آخری فیصلہ یہ ہے کہ اس باپ کے ہاتھ پر ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ کٹنے کے لیے اسماعیل تیار ہے، کٹنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے خلاف کچھ نہیں کرتا۔ میرے باپ کے بارے میں نے یہ سیکھا ہے، میں نے یہ سنا ہے یہ اللہ کے پیغمبر ہے، اس کے منشا کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔ یہ سکھایا ماں نے
کہ باپ تمہارا اللہ تبارک و تعالی کا فرما بردار ہے، یہ ہر چیز چھوڑ سکتا ہے، اپنے مولا کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ ہر چیز کو بالائے طاق رکھ سکتا ہے، اپنے مولا کے منشا کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر آج بھی ہماری اولاد ہمارے اندر یہ اخلاق دیکھتی، میرا باپ ہر چیز چھوڑ سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتا، میرا باپ ہر چیز چھوڑ سکتا ہے، سنت رسول چھوڑ نہیں سکتا، اگر ہمارے اندر یہ کیفیت ہوتی تو ہر باپ کا بیٹا اسماعیل ہوتا۔ ہمارے بچے اسماعیل ہونے کے لیے ہمیں ابراہیم ہونا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسماعیل ہو جائے، اور ہم تو کبھی ابراہیم بننے کے لیے تیار نہیں۔ اسماعیل پیدا ہونے کے لیے ادھر ایک ابراہیم بھی ہونا ہے، ادھر ہاجرہ بھی ہونا ہے۔ ابراہیم اور ہاجرہ دونوں کی تربیتیں جہاں جا کر ملتی ہے تو پھر اسماعیل پیدا ہوتے ہیں، شیطان کے ساتھ جنگ کرنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ جواب دے دیا، جا اے ملعون، 1000 اسماعیل قربان ہیں، زندگی رکھ کے کیا کریں گے؟ زندگی رکھ کے کیا کریں گے؟ دوست، آج ہمارے لیے جینا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ دنیا میں جینا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ دنیا میں جینے کو ہم اتنا چاہتے ہیں، موت سے کسی کو محبت نہیں ہے، کیونکہ موت وہ چیز ہے یہ اللہ کو ملاتی ہے، اللہ سے ملاقات کرنا کون چاہتا ہے؟ اور ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے، مولا کے منشا پر مرے، اس کے نام پر مرے تو یہ موت بہت بڑی قابل فخر ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر لے کر چلتے ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو، پھر مینا کی وہ وادی آتی ہے، ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے، ہر طرف ایک سنگلاخ علاقہ ہے۔ ایسے مقام پر پہنچتے ہیں اور بیٹے سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ یہاں سے قرآن اپنا مضمون سخن کو بیان کرتا ہے، کہتے ہیں یا بنیا، ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے، ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے۔ بیٹے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی محبت دیکھیے، بیٹے کو اپنے منشا کو پیش کرنے سے پہلے اس بیٹے کے دل کو کس طرح سے مائل کر رہے ہیں، تاکہ میری گفتگو کو سن کر میرا بیٹا اللہ کے منشا پر اتر جائے۔ کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا انتہائی پیار کے ساتھ اپنے بچوں کو بلانے کے لیے یا بنیا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ادھر بیٹے کے ساتھ پیار اور محبت کی بھی قرآن تعلیم دے رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ اولاد کو لاتوں سے مارے، اولاد کو جیسے چاہے برتاؤ کرے۔ آج ہم میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، بیٹے کو گالی سے بات کرتے، اولاد کو ارے ترے سے بات کرتے، ایسا لفظ سختی کرے تو ایسی سختی کرتے اولاد بیزار ہو جائے، نہیں تو ڈھیل چھوڑ دیے تو ایسا ڈھیل جو چھوڑ دیتے وہ نمازوں کو بھی چھوڑ دے، وہ حرام کی طرف بھی چلا جائے، خاموش رہ جاتے۔ اولاد سے محبت کرنے کی بھی ایک لمٹ ہے، ان سے سختی کی بھی ایک لمٹ ہے۔ یا تو حد سے زیادہ محبت کرتے، اس سے بچہ خراب ہو جاتا، یا تو حد سے زیادہ اس کو ڈانٹتے، سختی کرتے، اس سے بچے خراب ہو جاتے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے۔ کتنے بچے ہیں باپ تو زبردستی کا کہ تو یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ بھئی بچے کے اندر صلاحیت ہے یا نہیں ہے یہ نہیں پہچان سکنے والا باپ کیسے بنا؟ یہ تو حیوان کے جیسا باپ ہے، حیوان کو معلوم نہیں، بس ایسے ہی وہ اپنے کام میں تھا، اولاد ہو گئی۔ کیا ہم بھی ایسے ہی باپ ہے جیسا ایک حیوان ہوتا ہے؟ اولاد کے اندر کیا خوبی ہے، کیا صلاحیت ہے، ماں باپ یہ پہچانے، یہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا۔ کسی کے اندر ہنر کی صلاحیت ہوتی ہے، کسی کے اندر علم کی صلاحیت ہوتی ہے۔ باپ تو یہ کہتا میرا یہ خواب ہے، میرا یہ آرزو ہے تو انجینئر بنے، میرا یہ آرزو ہے تو فلاں بنے۔ بھئی تمہاری آرزو کے قابل بھی ہونا نہ ہے۔ خیر، بچوں کے ساتھ ہمارا یہ رویہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ذبح کرنے لے کر آئے اور اس کے لیے اپنا منشا ظاہر کرتے ہوئے جو لفظ استعمال فرمائیے وہ ہے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ اب آخر میں ایک بہت بڑے نتیجے پر کلائمیکس پہ آئیں گے ہم کہ اس قربانی میں سب سے زیادہ کردار، سب سے زیادہ مقام کس کا تھا؟ ہاجرہ بھی ہے، اسماعیل بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہے۔ تینوں میں کس کا زیادہ مقام ہے؟ آخر میں اللہ نے بیان کیا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کے اس پیار بھرے انداز سے معلوم ہو رہا ہے کہ محبت کتنی ہے۔ محبت نہیں ہے پھر ذبح کر دیے تو یہ کوئی بڑا مجاہدہ، بڑی قربانی نہیں ہوئی۔ محبت ٹوٹ کر ہو، چاہت بھی بہت زیادہ ہو، اس کے باوجود اس کو چھوڑ دے اللہ کے لیے، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔
اپنی چہیتی چیز کو اللہ کے راہ میں دے دیے. یا بنیا انی ارا فی المنام، بے شک میں نے خواب میں دیکھا. کیا فرمائے؟ صاف کہہ رہے خواب میں نے دیکھا، حقیقت نہیں، کوئی وحی نہیں، کوئی آیت نہیں اتری. انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر، ذرا غور تو کر لے، ماذا تری، تیری کیا رائے ہے. حالانکہ منشاء حق ہے، یہ تو کرنا ہی ہے. بچہ نہیں مانا تو کیا چھوڑنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام؟ اس کے باوجود بچے سے رائے لے رہے ہیں. بچے تو ذرا غور کر لے، میں خواب دیکھ کر آیا ہوں، اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ جیسے خواب دیکھا ہوں ویسی ہی تعبیر ہے یا پھر الگ اس کا کوئی مسئلہ ہے؟ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں ڈائریکٹ یہ کہہ دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قربانی کو چاہتا ہے، لہذا تم لیٹ جاؤ، میں تمہیں کاٹ دوں گا. یہ کہہ دیتے تو مسئلہ الگ تھا. یہ نہیں فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، زبردستی بھی نہیں کی کہ تم میری اولاد ہو، میرے نام پہ میں جیسا کہوں تمہیں ویسا پابند ہوگا. ایسا بھی کر سکتے تھے، جیسا ہم بچوں پر کبھی زور ڈالتے نا، تم میرا خون ہے، میرا نطفہ ہے، میں جیسا بولے ویسا سننا. یہ نہیں استعمال کیا ابراہیم علیہ السلام نے، بلکہ حالانکہ یہ منشاء حق ہے، یہاں تو دو ٹوک انداز میں، دوسرا کوئی اور راستہ نہیں ہے. اللہ کا حکم آنے کے بعد اس کے باوجود آداب بتلا رہے ہیں کہ باپ کیسا ہونا چاہیے. بیٹے میں ایسا دیکھا ہوں، تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا منشا ہے؟ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس خواب کو بچے کے اندر کیسے منتقل کروں، اللہ کے اس منشا کو کیسے سمجھاؤں، کیونکہ بہت بڑا خواب ہے اور اس کی بہت خطرناک تعبیر ہے، جس سے جان کو بھی خطرہ ہے، قربان ہونا پڑتا ہے. یہ سمجھ رہے تھے. بیٹے نے تو حد پار کر دی. آداب، فرزند ہونے کے جو آداب اور حق ہے اس کو ادا کر دیا اور کہہ دیا اے باپ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، اس میں غور کرنے کی کیا بات ہے. فوراً ادھر آپ نے فرمایا تو تم غور کرو اور رائے کیا ہے تمہاری پیش کرو. پہلے تو غور کرنا، فنظر کا مطلب بہت دیر تک کسی چیز پر غور فکر کرنا. ماذا ترى، پھر فرمایا کہ غور کرنے کے بعد تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا چاہتے ہو، تمہارے اندر کوئی دوسرا بھی اور اچھا تھاٹ ہے تو بتاؤ. یہ سب اس میں مضمون ہیں. اتنا حضرت ابراہیم نے فرمایا تو اسماعیل علیہ السلام نے صرف کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے باپ، اے ابا جان، ابھی سوچنا کیا ہے. آپ کا جو خواب ہے، یہ نہیں فرمایا کہ یہ خواب اللہ کے طرف سے ہے، یہ وہی ہے، یہ بھی نہیں فرمایا. ٹوٹتے ہی کہا کہ اے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے فوراً کر گزریے. یا ابت افعل، درمیان میں کوئی جملہ نہیں ہے. آپ نے جو سوچنے کو کہا اسماعیل نے سوچا بھی نہیں، رائے مقرر کرنے کو کہا رائے بھی نہیں بتایا. افعل ما تؤمر، آپ کر دیجئے جو حکم دیا گیا ہے آپ کو. پھر کیا ہوگا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور حد پار کر دی. آپ ضرور بھی ضرور مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ نہیں کہا کہ میں صبر کر لوں گا، یہ نہیں فرمایا. آپ دیکھیں گے میرے انداز کو کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اس میں اگر یہ کہتے کہ میں صبر کر لوں گا تو باپ کے سامنے بیٹے کی تعریف ہو جاتی. میں صبر کر لوں گا تو مطلب یہ ہے کہ میں زیادہ ایک خوبی اپنی طرف باپ کے رہتے ہوئے، باپ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی خوبی میں صبر کر لوں گا کہہ کر پیش کرنا بھی آپ کے آداب فرزندی کے خلاف تھا. فلما، پھر کیا ہوا؟ صرف کہنے والے تھے. اسلما، دونوں کے دونوں تیار ہو گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیے. کیا منظر ہو رہا ہے. جب یہ بات ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا بھیا میں تو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے. یہ بیٹا کہہ رہا ہے، میری ایک شرط ہے کہ جب مجھے آپ ذبح کرنے لگو تو میرے دونوں پیر کو باندھ دو رسی سے، اور میری آنکھ پر پٹی باندھ دو اور اپنی آنکھ پر بھی پٹی باندھ دو، اور میرے پیشانی کو زمین پر لٹاؤ. جانور کو کیسے ذبح کریں گے؟ اس کا گلا زمین پر رہے گا یا چھری کی طرف رہے گا؟
جس طرح سے ہم جانور ذبح کرتے ہیں اوپر کی طرف جو ہے گلا ہوتا ہے، اسماعیل علیہ السلام یہ وصیت کر رہے ہیں کہ میرا گلا زمین پر ہو، یعنی اس طرح سے کاٹو، اس طرح سے نیچے کی طرف سے گلے کو کاٹو، یہ وصیت فرما رہے ہیں۔ کہا کہ بیٹے اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اے ابا جان، جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو میں اب تکلیف کے مارے انسانی فطرت کی وجہ سے اپنے پیر کو ہلاؤں گا، تو پیر کو ہلانے میں کوئی خون کا خطرہ آپ کے دامن پر نہ پڑ جائے، قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں پہنچوں گا تو اللہ مجھ سے کہیں یہ نہ کہے اسماعیل باپ کے ہاتھ سے قربان ہونے کے لیے تو تیار ہو گیا، باپ کے ہاتھ پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن آتے آتے اپنے باپ کے پاکیزہ دامن پر اپنے خون کا داغ لگا کر آیا ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی بڑی بات تھی؟ میں قربان ہو جاؤں مگر آپ کو تکلیف نہ دوں، یہاں تک کہ آپ کے جسم پر میرے خون کا خطرہ بھی نہ پڑے۔ کہاں سے لائیں گے ایسی اولاد؟ ادھر باپ کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، باپ کے مرتبے کو بھی سامنے رکھ رہے ہیں۔ پھر ابراہیم نے فرمایا کیوں تم نے یہ وصیت کی کہ آنکھوں پر پٹی باندھ دوں اور اب تمہارے گلے کو نیچے سے کیوں کاٹوں؟ تو اسماعیل علیہ السلام اب مولا کے منشا کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ماں باپ کو تکلیف نہیں دیا، ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے منشا کو نہیں چھوڑا، ادھر ماں باپ کو بھی راضی کر رہے ہیں، ادھر مولا کو بھی راضی کر رہے ہیں، باپ کے لیے باپ کے مقام کو رکھنے کے لیے پیروں کو باندھنے کا حکم دیا، وصیت کی، اور مولا کی عبدیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کو پیش کرنے کے لیے کہتے ہیں ابا جان میرے آنکھوں پر پٹی باندھ دے، کیونکہ جب آپ ذبح کریں گے نا تو تمہاری اور میری آنکھیں دو چار ہوں گی۔ آنکھ محبت کا بہت بڑا مرکز ہے، آنکھ سے ملتی ہے تو محبت کا غلبہ آ جاتا ہے، اور آپ اس کے باوجود میرے چہرے کو نیچے کر دیں، کیونکہ آنکھ بند کر دیں گے لیکن چہرہ سامنے ہوگا تو تب بھی امکان ہے کہ آپ کی محبت میرے اندر آ جائے یا میری محبت آپ کے اندر آ جائے، باپ بیٹے کی محبت کہیں منشا حق کے درمیان حائل نہ ہو جائے۔ ہماری محبت کو سامنے رکھ کر اللہ کے منشا میں تاخیر نہ ہو جائے، کوئی خلل نہ آ جائے۔ اگر ذبح کرتے وقت ذرا برابر بھی آپ کے دل میں خیال آ جائے کہ ابراہیم کیوں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، کہیں میرے اندر خیال یہ آ جائے کہ اے وہ بیٹے کیا تو باپ ایسا تیرا باپ ہے جو تجھے ذبح کرنے پر آمادہ ہو گیا، کہیں میرے دل میں شیطان وسوسہ نہ ڈالے۔ ابھی تو شیطان کے ساتھ پیچھا چھڑا کر آ رہے تھے، جو شیطان درمیان راستے میں وسوسہ ڈالنے کے لیے آ گیا وہ آخری وقت بھی وسوسہ اندازی کے لیے آ سکتا ہے، لہذا شیطان اور نفس ہمارے درمیان نہ آئے، اس لیے آنکھوں پر پٹی باندھ دے اور میرے چہرے کو زمین کی طرف کر دے۔ اب یہاں تک یہ مضمون اس لیے میں آپ کے سامنے لایا، ابتدا میں جو تمہید میں نے باندھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انسانیت کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا، فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں کیا خیال ہے تمہارا؟ فرشتوں نے کہا اے اللہ تو ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین پر خون بہائے گا؟ اعتراض باقی رہ گیا تھا، جواب نہیں ملا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے بڑے زمانوں کا گزارا اور فرشتوں کے اس اعتراض کے جواب کو دینے کے لیے ایک باپ کو ابراہیم کی شکل میں پیدا کیا، ایک بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں پیدا کیا اور ان کو مینا کی وادی میں ایسے مقام پر رکھا۔ اب فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی گویا کہ کہہ رہا ہے اے فرشتوں تم نے کہا تھا کہ یہ زمین پر فساد کریں گے، آج دیکھو یہ کون سے فساد پہ ہے۔ تم نے کہا تھا کہ یہ زمین پر خون ریزی کریں گے، خون بہائیں گے، ہاں ایک بار اپنے بیٹے کا خون بہا رہا ہے اور بیٹا کٹنے کے لیے بھی تیار ہے، مگر دیکھو تو صحیح باپ کس کے لیے کاٹ رہا ہے اور بیٹا کس کے لیے کٹ رہا ہے۔ وہ جو تم نے اعتراض کیا تھا آج اس اعتراض کا جواب ہے۔ اللہ نے تو نہیں کہا ادھر اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے، ادھر ابراہیم علیہ السلام چھڑے گلے پہ لگا دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آسمان کے فرشتے
بے شر و شہوت ہے، ان کے اندر نہ کوئی لالچ ہے، نہ ان کے اندر کوئی حرص ہے، نہ ان کے اندر کوئی تکلیف کا اظہار ہے، کبھی نہ روتے ہیں نہ کبھی ہنستے ہیں، نہ ان کے ذات کو رونے سے تعلق ہے، ہنسنے سے بھی تعلق نہیں ہے۔ ایسے فرشتے جن کے اندر کوئی درد کا بھی احساس نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی ارشاد فرماتے ہیں آسمان کے فرشتے تاریخ میں 2 مرتبہ روئے ہیں۔ جس وقت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے، اس وقت سارے آسمان کے فرشتے جو تسبیح اور عبادتوں میں مصروف ہے اس کا دعویٰ کر رہے تھے، وہ تسبیح کو بھول گئے، وہ ذکر کو بھول گئے، وہ رکوع کو بھول گئے، وہ سجدوں کو بھول گئے، اس منظر کو دیکھنے میں اپنی عبادت کو بھی بھول گئے اور زار و خطار رو رہے تھے کہ اے اللہ کیا انسان اس طرح کا رازدار ہے، کیا انسان کے اندر وہ کمالات ہے، کیا انسان کے اندر اتنی حقیقت ہے کہ تیرے منشا کو سامنے رکھنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے باپ ہوتے ہوئے بیٹے کو ذبح کر دے، بیٹا ہوتے ہوئے باپ کے ہاتھ پر قربان ہو جائے۔ یہ مقصد تخلیق کے انسانیت کا راز تھا جو اس قربانی کے ذریعے سے کائنات کے تمام مخلوق کے سامنے کھولا گیا۔ یہ مقصد تھا، یہ بتلانا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ فرشتے رو رہے تھے، ایک مرتبہ تو یہ رو رہے تھے، دوسری مرتبہ وہ تھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے بازار میں پتھروں سے مارا جا رہا تھا۔ ادھر تو ذباحت ہے، وہاں تو کائنات کے سردار ہے، جس کے صدقے میں کائنات بنی وہ پتھروں کے بوچھاڑ میں ہیں، ہر طرح کا اختیار ہے اور پتھر بھی کھا رہے ہیں۔ مولا تجھے راضی کرنے کے لیے ایسے 1000 پتھر میں کھانے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر مقام نبوت یہ بتا رہی ہے، ادھر باپ بیٹے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کٹنے کاٹنے کے لیے بھی تیار ہے۔ ہم کہاں ہیں دوست؟ ہم کس مقام پر ہے؟ وَنَادَيْنَاهُ جب یہ بات ہو گئی، دونوں آمدہ ہو گئے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا یہاں تک آنے تک آزمائش ہے۔ آزمائش انتہائی کلائمیکس جب پورا ہو گیا اس وقت تک آزمائش جاری رہتی ہے، یاد رکھیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلے تو اللہ نے نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے ابراہیم تم اپنی آزمائش میں کامیاب ہو گئے، نہیں فرمایا۔ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکلے اس وقت بھی نہیں فرمایا کہ تمہاری آزمائش کامیاب ہو گئی۔ اب یہاں ہاتھ پیر باندھ دیے گئے، دونوں راضی ہو گئے۔ اللہ نے اب بھی نہیں کہا کہ اسماعیل اور ابراہیم تمہاری آزمائش پوری ہو گئی، ہم جنت سے دمبے کو بھیج دیتے ہیں، ابھی دمبا نہیں آیا۔ دونوں کو آمدہ کیا گیا، ادھر باپ کاٹنے پر بیٹا کٹنے پر تل گیا، رسیاں بھی باندھ دی گئی، یہاں تک کہ چھری گلے پہ ابھی آ گئی، ابھی چھری کاٹنے ہی والی ہے، اس وقت تک آزمائش کو ختم نہیں کیا گیا۔ اب ہوتا ہے چھری کو حکم، اے چھری جو تجھے کاٹنے کی صلاحیت دے رہا ہے وہی تجھے حکم دیتا ہے کہ اس کی گلے پر مت کٹ۔ چھری نہیں کٹ رہی ہے۔ ادھر سے اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابا جان کیا ہوا، دیر کیوں ہو رہی ہے؟ کیا کلام ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا جان دیر کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی نماز کا وقت جا رہا تھا، نماز کا وقت ٹل رہا تھا، یہ کوئی اللہ نے وقت تو طے نہیں کیا تھا نا اتنے وقت میں ذبح کر دو۔ بیٹا کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا میں اس کو راضی کرنے کے لیے ابا جان تاخیر کیوں کر رہے ہیں، جلدی سے کاٹو نا۔ باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹے کیا معلوم نہیں کہ یہ کم وقت چھری کیوں نہیں کٹ رہی ہے؟ میں تو تیز کر کے لایا تھا، کیوں نہیں کٹ رہی ہے؟ ادھر سے جواب آتا ہے ابا جان بہت دیر ہو رہی ہے، اگر چھری نہیں کٹتی تو کم از کم اس کے نوک کو میرے گلے میں کھونپ دیجئے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، تاکہ اللہ کسی بھی طرح سے ہم قربان ہو جائے۔ ہم قربان ہونے سے بچتے ہیں، وہ قربان ہونے کے لیے لپک لپک کر آگے جاتے ہیں۔ نوک کم از کم چبا دیجئے۔ جب نوک کو چبانے کی کوشش کی وہ نوک جو ہے دستے میں چلے گیا، جو اس کا پلڑا جو ہوتا ہے، مٹ جو ہوتا ہے، مٹ کے اندر اتر گیا۔ ادھر سے آپ نے چھری کو پٹک کر کہا کہ کم بخت چھری تو کیوں نہیں کٹتی،
تو بڑے بڑے سخت جسموں پر کٹ جاتی ہے، یہ تو میرے اسماعیل کا ننھا سا گلا ہے، معمولی سا چمڑا ہے، کیا تیرے اندر اس کو کاٹنے کی صلاحیت نہیں ہے؟ جواب دیتی ہے یا ابراہیم ان الجلیل یأمرنی 70 مرۃ وانت والخلیل یأمرنی مرۃ واحدہ۔ اے وہ ابراہیم، خلیل تو مجھے ایک مرتبہ کٹنے کو کہہ رہا ہے اور میرا پیدا کرنے والا رب جلیل مجھے 70 مرتبہ کہہ رہا ہے کہ خبردار چھری تو نہ کٹنا۔ کس کی سنوں؟ چھری ہاتھ میں تو ابراہیم کے ہے، یہ بتلا رہی ہے کہ اے ابراہیم میں تمہارے ہاتھ میں ہوں، تمہاری خریدی ہوئی ہوں، مگر مجھ کو پیدا کرنے والا جو ہے میں اس کی بات سنتی ہوں، میں تمہاری بات سننے، تم خریدے ہوں گے، تم تیز کیے ہوں گے، میں تو اسی کی بات سنوں گی جس نے مجھے بنایا۔ وہ خود یہ کہہ رہی ہے اے ابراہیم تم اپنے منشا کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بیٹے کو ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے، اور تمہارا بیٹا اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے وہ بھی کٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کیا تم ہی مولا کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں راضی نہ کروں؟ تمہارا کاٹنا تمہارے لیے رضامندی ہے، میرا نہ کٹنا میرے پروردگار کو راضی کرنا ہے۔ تم فرما بردار ہے، میں بھی اپنے پروردگار کو راضی کرنا چاہتی ہوں، تمہارا کاٹنا اس کو پسند ہے اور میرا نہ کٹنا اس کو پسند ہے۔ ادھر یہ کشمکش گفتگو ہو رہی ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دمبے کو بھیج دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام دوبارہ کاٹنے لگتے ہیں تو چھری کٹ بھی جاتی ہے، کیونکہ ادھر ابراہیم علیہ السلام کا حکم ہے۔ اب بتائیے اللہ نے جب نہ کٹنے کا حکم دیا تو پھر کیوں کٹی چھری؟ دمبے کے گلے پر کیوں کٹی؟ دمبے کے گلے پر کیوں کٹی؟ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھا، اللہ کا اصول ہے جو بندہ اللہ کے منشا میں فنا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو بندے کے اندر منتقل کر دیتا ہے۔ اللہ جب حکم دیتا ہے تو جو ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کا محبوب بندہ جب حکم دیتا ہے تو وہ ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے حکم سے جب کٹ گئی تو اب ابراہیم اللہ کے منشا میں اتنا فنا ہوئے کہ خود سے باقی نہ رہے۔ اب اللہ کا منشا ابراہیم کا منشا ہو گیا، ابراہیم کا منشا اللہ کا منشا ہو گیا، ابراہیم کا حکم دینا اللہ کا حکم دینا ہو گیا۔ اب حکم دیتے ہیں اے چھری میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ کٹ جا، تو یہ آپ کی زبان نہیں تھی، گویا کہ حق کی زبان تھی۔ حق کی زبان کی وجہ سے دمبے کو کٹنا تھا، اس لیے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبے کو بھیج دیا، ورنہ اب اسماعیل کو کٹنا پڑتا تھا۔ کیا انداز ان کے تھے! یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کون یہ مقام اور مرتبہ، یہ آداب سکھائے تھے بچے کو؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ کہتا ہے اے ابراہیم اب تم نے اپنے خواب کو صحیح کر کے دکھا دیا۔ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین، اب ہم اس کا بدلہ تمہیں دیں گے۔ پھر آخر میں فرمایا، درمیان میں اور بھی گفتگو ہے، آخر میں فرمایا سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر۔ جو آخری بات عرض کرنے والا تھا، ادھر اس مجاہدے میں ابراہیم بھی ہے، اسماعیل بھی ہے، ہاجرہ علیہ السلام، تین بھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے تینوں میں سے سلامتی بھیجا ابراہیم علیہ السلام پر۔ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو مشقت اور مجاہدہ جس کے ساتھ سرزد ہوا، جس نے کیا، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ بیٹے کو قربان کرنے میں بیٹے کو تکلیف نہیں ہے دوست، باپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ باپ زیادہ بیٹے سے محبت کرتا ہے، بیٹے کو معلوم نہیں ہوتا کہ باپ کی قدر کیا ہے۔ بیٹا جب باپ بنتا ہے تو اس کو اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ باپ کون ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو کٹنے میں وہ تکلیف نہیں تھی، حالانکہ وہ کٹ رہے تھے، حالانکہ وہ موت کے گھاٹ اتارے جا رہے تھے، مگر کاٹنے والے بوڑھے باپ کے ہاتھ کس طرح سے لرز رہے تھے، اس کا اندازہ باپ ہی کر سکتا ہے۔ مجاہدہ تو باپ کا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تم پر سلامتی ہو۔ ارے اللہ جس پر سلام کہے کیا مقام ہوگا اس کا؟ کوئی بڑا آدمی ہم کو سلام کر دے، زمین پر نہیں رہتے ہم۔ اللہ کہہ رہا ہے، وہ خود اپنے ذات میں جو سلام ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام سلام ہے، وہ خود کہہ رہا ہے اے ابراہیم میں سلام ہوتے ہوئے تم پر سلامتی بھیج رہا ہوں۔ تو دوستو
قربانیاں صرف بکرے کے گلے پر، جانور کے گلے پر چھری پھیرنا نہیں ہے، اللہ کے منشا کے لیے بندہ ہر اعتبار سے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جانا، اپنے خواہشات کو کچل دینا، اپنے تمام غلیظ عادتوں کو، گناہوں کو، اپنے تمام تر رذائل کو، نفس اور شیطان کی پیرویوں کو قربان کر دینا، یہ قربانی ہے۔ جس طرح سے حاجرہ علیہ السلام نے قربانی کے لیے اپنے بچے کو تیار کر کے عورتوں کو درس دے دیا، اسماعیل علیہ السلام وہ خود تیار ہو کر تمام بیٹوں کو نصیحت کر دی، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے بچے کو قربان کرنے پر جو آمادہ ہو گئے، اس سے تمام باپوں کو بھی آپ نے نصیحت کر دی۔ نصیحت بہت ہے اس میں سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھنا چاہے تو، ورنہ کچھ نہیں ہے۔ تو دوست توبہ کرے اور اپنی زندگی میں اس واقعے کے اثرات اور اس کے فیوز و برکات اور اس سے آنے والے تمام تر کیفیات کو پیدا کریں گے تو یہ قربانیاں ہمارے لیے بہت کچھ ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، ہماری قربانیوں کو قبول فرما، اخلاص نصیب فرما، تیرے لیے ہر اعتبار سے قربان ہونے، مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔